محترم خاندان والے ہیں، محترم خاندان والے ہیں، با ادب اور شان والے ہیں، بات کرنا حدود میں رہ کر، ہم بھی اردو زبان والے ہیں، ہم بھی اردو زبان والے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو کیسے ہیں آپ؟ امید کرتے ہیں کہ آپ بخیر عافیت ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کو سلامت رکھے۔ تو آج ہم لوگ کلاس 9 کے اردو درخشہ کتاب کے سبق نمبر پہلا کو اسٹارٹ کرنے والے ہیں اور جاننے والے ہیں اس کے پہلے نمبر سبق کے بارے میں، جس کا نام انشائیہ ہے۔ تو آپ لوگ کو بتا دیں کہ اس چینل کے ذریعے سے سپر اردو کلاسز کے ذریعے سے کلاس 9 سے کلاس 12 تک کی اردو وشے کی پوری مکمل طور پر تیاری کرائی جائے گی، وہ بھی بالکل آسان سے آسان زبان میں، آسان سے آسان لب و لہجے میں، اور اس کے علاوہ فری میں پڑھائی جائے گی۔ ایک پیسے آپ سے نہیں لیا جائے گا، ایک روپیہ بھی آپ سے نہیں لیا جائے گا۔ اس لیے آپ خود اس چینل سے پڑھیں، اور اس کے علاوہ آپ PDF وغیرہ بھی لے سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ آن لائن آپ ایگزام بھی دے سکتے ہیں۔ وہ کیسے آپ کریں گے اس ویڈیو کے آگے بتایا گیا ہے، آپ اس کو ضرور سنیں اور ضرور جانیں کہ کیسے ہم آن لائن ٹیسٹ دے سکتے ہیں، اور کیسے ہم PDF طلب کر سکتے ہیں، اور کیسے اپنے پڑھائی کو مکمل کر سکتے ہیں۔ تو آئیے دیر نہ کرتے ہوئے اس ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں اور جانتے ہیں پہلے نمبر سبق انشائیہ کو۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ اس ویڈیو کو ابھی تک اپنے دوستوں میں شیئر نہیں کیے ہیں تو اپنے تمام دوستوں کے پاس شیئر کر دیں، تاکہ وہ بھی آپ کے ساتھ ساتھ اپنی پڑھائی کی بالکل اچھی طریقے سے تیاری کر سکے، اور اردو کا مکمل تیاری کر کے اردو کا ٹاپر بن سکے۔ تو آئیے زیادہ دیر نہ کرتے ہوئے اس ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں اور جانتے ہیں انشائیہ کو۔ انشائیہ کسے کہتے ہیں، انشائیہ کیا کہلاتا ہے، اس کے بارے میں اس ویڈیو میں مکمل طور پہ جاننے والے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے شروعات کرتے ہیں۔ انشائیہ اردو نثر کی نسبتاً جدید صنف ہے، یعنی صنف ہے، صنف مطلب کیٹیگری ہے۔ سب کا الگ الگ کیٹیگری ہوتا ہے، اردو کا بھی کیٹیگری ہوتا ہے، ہندی کا بھی ہوتا ہے، ہر ایک زبان کا اپنا اپنا کیٹیگری ہوتا ہے۔ تو اسی طریقے سے اردو کا بھی کیٹیگری ہے۔ اردو کا کون کون سا کیٹیگری ہے؟ تو اردو کا سب سے پہلا کیٹیگری ہے اردو نثر، یعنی حصہ نثر، اور دوسرا ہے حصہ شاعری۔ سب سے پہلا کون سا ہے؟ حصہ نثر، اور دوسرا ہے حصہ شاعری۔ حصہ نثر کسے کہتے ہیں اور حصہ شاعری کسے کہتے ہیں، اس کے بارے میں آپ جان لیں، اور اس کے بعد ہم لوگ آگے بڑھیں گے۔ حصہ نثر اس حصہ کو کہتے ہیں جس میں کسی بھی بات کو عام بول چال کے مادھیم سے بتایا جائے، عام بول چال کے ذریعے سے بتایا جائے، جس میں کوئی ٹان نہ ہو، کوئی کھینچ کھینچاؤ نہ ہو، اسے کیا کہتے ہیں؟ تو اسے حصہ نثر کہتے ہیں۔ حصہ شاعری اس کا الٹا، وہ حصہ جس میں کسی بھی بات کو عام بول چال کے مادھیم سے نہ بتایا جائے، یعنی اسے کھینچ کر کے بتایا جائے، اسے ٹان کر کے بتائے، اس میں ٹان ہوتا ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ تو حصہ شاعری کہتے ہیں۔ حصہ نثر میں کیا آئے گا؟ تو سب سے پہلے آپ کا کہانی آئے گا۔ جیسے کہانی کوئی بھی کہتا ہے تو بغیر ٹانے ہوئے، بغیر اس کو کھینچے ہوئے پڑھتا ہے، اس میں کوئی بھی ٹان اور کھینچاؤ نہیں ہوتا ہے، بلکہ عام بول چال کے مادھیم سے ہوتا ہے۔ وہی حصہ شاعری میں سب سے پہلا ہو جائے گا، کوئی بھی نعت دیکھ سکتے ہیں، نعت بھی پڑھی جاتی ہے، وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں پڑھی جاتی ہے، جس میں کوئی بھی پڑھتا ہے تو ٹان کر کے پڑھتا ہے، کھینچ کر کے پڑھتا ہے، اس کو عام بول چال کے ذریعے سے نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ تو حصہ نثر میں بھی بہت سارا کیٹیگری ہوتا ہے، اور حصہ شاعری میں بھی بہت سارا کیٹیگری ہوتا ہے۔ دھیرے دھیرے آپ اس چینل کے ذریعے سے بالکل اچھے انداز میں آپ سبھی کے بارے میں جان لیں گے۔ تو آئیے آگے دیکھتے ہیں اور جانتے ہیں انشائیہ کسے کہتے ہیں۔ تو دیکھ سکتے ہیں انشائیہ جو ہوتا ہے یہ اردو نثر کی نسبتاً جدید صنف ہے۔ جدید کا مطلب ہوتا ہے نیا، یعنی انشائیہ جو ہے اردو نثر کی ایک صنف ہے۔ کیسا صنف ہے؟ تو نیا صنف ہے۔ دوسرے صنف کے مقابلے میں انشائیہ نیا صنف ہے۔ ابتدا مطلب شروعات میں ہلکے پھلکے مضامین کو انشائیہ کے زمرے میں رکھا گیا، لیکن رفتہ رفتہ انشائیہ کے خد و خال صنف کے طور پر
طے ہوتے چلے گئے۔ یعنی کہنے کا مطلب کہ جب شروعات ہوئی، انشائیہ کی شروعات ہوئی، تو اس وقت ہلکے پھلکے جو مضامین ہوتے تھے، مضامین ایک جمع ہے یعنی بہو وچن ہے، اس کا ایک وچن ہو جائے گا مضمون۔ مضمون کسے کہتے ہیں؟ تو نبندھ کو کہتے ہیں، یعنی نبندھ، ہلکے پھلکے جو نبندھ تھا، ہلکا پھلکا جو مضمون تھا، اسی کو انشائیہ کے زمرے میں، انشائیہ کے گروہ میں رکھا گیا۔ لیکن دھیرے دھیرے، رفتہ رفتہ کا مطلب دھیرے دھیرے، انشائیہ کا جو خد و خال ہے، انشائیہ کا اپنا اپنا مرتبہ جو ہے وہ دھیرے دھیرے اپنا بڑھاتے گیا اور ایک صنف کے طور پر طے ہوتا چلا گیا۔ آج انشائیہ مکمل طور پر ایک صنف کے طور پر جانا جاتا ہے۔ آگے جانتے ہیں، اردو میں انشائیہ کی تاریخ صرف 35 سال پرانی ہے۔ یعنی کہنے کا مطلب کہ اردو میں جو انشائیہ کا ہسٹری ہے، تاریخ مطلب ہسٹری، انشائیہ کا ہسٹری ہے وہ صرف 35 سال پرانی ہے۔ مشہور ناقد اور انشائیہ نگار ڈاکٹر جانسن کے الفاظ میں، یعنی مشہور ناقد ہے، ناقد کسے کہتے ہیں؟ تو اس تنقید کرنے والے کو۔ اب تنقید کسے کہتے ہیں؟ تو جو جانچ پرکھ کرتا ہے، جو کھورے کھوٹے کو واضح کرتا ہے، اسے ہم تنقید نگار کہتے ہیں، یا ایک لفظ میں ناقد کہتے ہیں۔ تو مشہور ناقد تھے اور انشائیہ نگار بھی تھے۔ انشائیہ نگار کسے کہتے ہیں؟ تو انشائیہ کے لکھنے والے کو ہی انشائیہ نگار کہتے ہیں۔ تو وہ ایک مشہور ناقد بھی تھے، یعنی تنقید نگار تھے، تنقید کرتے تھے، اور انشائیہ نگار تھے، یعنی انشائیہ لکھا کرتے تھے، جس کا نام تھا ڈاکٹر جانسن۔ انہوں نے اپنے الفاظ میں انشائیہ کی تعریف بیان کی ہے، انشائیہ کا انٹروڈکشن بتایا ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں، انشائیہ ایک ذہنی ترنگ ہے، یعنی انشائیہ جو ہے ایک دماغی کیفیت ہے جس میں بے ترتیب، یعنی بغیر ترتیب، غیر منضبط، یعنی کہنے کا مطلب غیر قاعدہ قانون، بنا قاعدہ قانون اور ناپختہ خیالات، یعنی کوئی بھی پختہ خیالات، کوئی بھی نامکمل خیالات اور جذبات کا اظہار ہوتا ہے۔ یعنی کہنے کا مطلب کہ انسانیت جو ہے یہ ایک ذہنی ترنگ ہے، یعنی دماغی کیفیت ہے، دماغ کے اوپر یہ نربھر کرتا ہے، جس میں بے ترتیب، بغیر ترتیب کے، بغیر کوئی نیم قانون کے اپنا اپنا پختہ خیالات، جو ناپختہ خیالات ہے، جو نامکمل خیالات ہے، اسی کو اس میں اظہار کیا جاتا ہے، اجاگر کیا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اردو میں انشائیہ کا ظہور مغربی ادبیات کے حوالے سے ہوا ہے، یعنی یہ بھی کہنے میں آتا ہے اردو میں انشائیہ کا جو ظہور ہے، انشائیہ کی جو پیدائش ہے، یہ مغربی ادبیات کے حوالے سے ہوا ہے، یعنی مغربی یعنی ویسٹرن۔ آگے دیکھیں گے، حقیقت یہ ہے کہ اردو انشائیہ نے مغربی انشائیوں کی پیروی کرتے ہوئے اپنے دائرہ کار میں کافی وسعت پیدا کی۔ مثلا یہ کہ انشائیوں میں طنز و مزاح کا اثر نمایاں ہونا چاہیے۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ اردو میں جو انشائیہ ہے وہ مغربی انشائیہ، مغرب یعنی پشچمی جو انشائیہ اس کی پیروی کی، اس کی نقل کی ہے، اور نقل کرتے کرتے اپنے دائرہ کار میں کافی وسعت پیدا کی، کافی کشادگی پیدا کی، کافی اس میں نیاپن لا دیا۔ مثلا مثال کے طور پہ کہا جاتا ہے کہ انشائیہ میں طنز و مزاح کا اثر نمایاں ہونا چاہیے، یعنی انشائیہ میں کیا ہوتا ہے کہ طنز و مزاح ہوتا ہے۔ طنز مطلب ہنسی، اب مزاح کا مطلب ہوتا ہے مذاق، یعنی انشائیہ میں ہنسی مذاق کا جو اثر ہے اس میں نمایاں کیا جاتا ہے۔ انشائیہ میں کہانیت کفر ہے، یعنی کہنے کا مطلب اس میں یہ ہے کہ انشائیہ جو ہوتا ہے اس میں کہانی کو کفر مانا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اردو میں انشائیہ عصری شعور کی ترجمانی کرنے کے علاوہ کائناتی شعور کا بھی اظہار کر رہا ہے۔ زمان و مکان کے سوالات بھی انشائیہ میں جگہ پانے لگے ہیں جو ذہنی بلوغیت کی نمائندگی کرتے ہیں۔ یعنی کہنے کا مطلب اس میں یہ ہے کہ یہی وجہ ہے، یعنی انشائیہ میں کہانی کفر ہے، یہی وجہ ہے کہ اردو میں جو عصری شعور ہے، یعنی اردو میں جو انشائیہ ہے، یہ عصری شعور کی ترجمانی کرنے کے علاوہ، یعنی اپنے زمانے کے ترجمانی کرنے کے علاوہ یہ کائناتی شعور پر، کائناتی لیول پر کا اظہار کرتا ہے۔ زمان و مکان کے سوالات بھی انشائیہ میں جگہ پانے لگے ہیں، یعنی اس میں زمانہ اور مکان دونوں کو واضح کیا جاتا ہے، جو ذہنی بلوغیت کی نمائندگی کرتا ہے، یعنی ذہن کے اوپر یہ کام کرتا ہے، ذہن کے اوپر یہ پوری طریقے سے ڈیپینڈ رہتا ہے۔ یعنی کل ملا کے بات اس میں یہ کہا جائے کہ انشائیہ جو ہوتا ہے وہ مضمون کی طرح ہی ہوتا ہے، یعنی نبندھ کی طرح ہوتا ہے، لیکن مضمون انشائیہ سے الگ ہے، یعنی انشائیہ مضمون سے الگ ہے، انشائیہ الگ ہوتا ہے، مضمون الگ ہوتا ہے۔ لیکن اگر ایک شکل سے دیکھا جائے، ایک خیال سے دیکھا جائے تو انشائیہ بھی مضمون ہی کہلائے گا، لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں جو دونوں میں مختلف ہے۔
یعنی وہ کیا ہے، تو انشائیہ میں کئی موضوع ہوتا ہے، کئی وشے پر انشائیہ لکھا جا سکتا ہے، لیکن مضمون میں صرف ایک موضوع ہوتا ہے۔ آگے دھیرے دھیرے چلیے گا تو آپ بالکل اچھے طریقے سے آپ جانیے گا کہ انشائیہ کسے کہتے ہیں اور مضمون کسے کہتے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کو بالکل اچھے طریقے سے سمجھ میں آیا ہوگا۔ اگر سمجھ میں آیا ہوگا تو لائک کریں اور کامنٹ کریں تاکہ اس سے آگے ویڈیو بنانے میں ہم کو آسانی ہو، وہ جذبہ آ سکے اور اس سے بھی اچھے انداز میں اس ویڈیو کو آپ کے سامنے پریزنٹ کر سکیں۔ تو آج اتنا ہی رہنے دیتے ہیں، پھر آگے ہم لوگ ملیں گے، تب تک اپنا خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔